آج پوری دنیا میں اپریل فول نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمان جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم جیسے سچے صادق نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور خود کو ان کا امتی کہتا ہے، وہ بھی اس میں ملوث ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں، تم نے کبھی غور کیا کہ اپریل فول کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ سب سے پہلے کس کو بیوقوف بنایا گیا تھا؟ آج اس حقیقت کو جان لو اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو کہ سب سے پہلے بیوقوف کس کو بنایا گیا تھا۔ کئی سو سال پہلے جب عیسائیوں نے اسپین پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، بے پناہ خون بہایا، کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنا خون بہایا مسلمانوں کا کہ جب وہ گلیوں سے گزرتے تھے تو مسلمانوں کے خون سے ان کے گھوڑے کے پاؤں تربتر ہوا کرتے تھے، اور اتنا قتل کیا کہ ان کو اس بات کا جب تک یقین نہیں ہوا کہ اسپین سے مسلمان ختم ہو گیا تو وہ قتل کرتے رہے۔ اور حالات مسلمانوں کے یہ تھے کہ مسلمان اپنی پہچان کو چھپا کر کے وہاں سے نکلنا چاہتے تھے اور اپنی پہچان کو چھپا کر کے جینا چاہتے تھے، لیکن وہاں کے عیسائی اس قدر سخت دل اور پتھر دل ہو گئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسپین سے ایک ایک مسلمان کا قتل کیا جائے، ایک ایک بچے کو یہاں سے نکال دیا جائے، مسلمان کا نام یہاں سے مٹا دیا جائے۔ اتنا زیادہ خون بہانے کے باوجود بھی جب عیسائیوں کو یہ شک تھا کہ ابھی بھی کچھ مسلمان زندہ ہیں، وہ چاہتے تھے کہ پوری طریقے سے مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے، تو انہوں نے ایک ترکیب بنائی، ایک منصوبہ بنایا کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے یہ اعلان کروایا کہ وہ گرناتا میں تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں اور 1 اپریل کو ان کو اس ملک سے جانے کی اجازت دے دی جائے گی، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، وہ جا کر کے دوسرے ملک میں بڑی امن و شانتی کے ساتھ رہ سکیں۔ جب مسلمانوں کی یہ خبر پہنچی جو اپنے آپ کو جان کے خطرے سے چھپائے ہوئے تھے، تو وہ نکلے اور یہ سوچے کہ ملک میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، وہ گرناتا کے میدان میں اکٹھا ہونے لگے۔ جب تمام مسلمان بندرگاہوں کے جہاز پر بیٹھ کے اسپین سے نکلنے لگے تو وہ 1 اپریل کا دن تھا۔ تمام مسلمان اس خوش فہمی میں تھے اور یہ اطمینان تھا ان کو کہ چلو ملک چھوڑنے کا غم تو ہو رہا ہے، دیش چھوڑنے کی تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن چلو جان بچ جائے گی۔ اس خوش فہمی میں وہ چلے اور نکل گئے اسپین سے، لیکن یہاں کے محلات میں، اسپین کے محلات میں جشن منایا جانے لگا جب مسلمانوں کا وہ قافلہ، وہ جہاز جس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، مریض بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جب گہرے سمندر میں پہنچے تو اپنے منصوبہ کے تحت، اپنے پلان کے تحت ان کو ڈبو دیا گیا۔ جب 1 اپریل کو ان کو ڈبویا گیا، وہ اپریل کا دن تھا، اور اسپین کے جرنیل اور وہاں کے عیسائی خوشیاں منانے لگے، وہاں پر جشن منانے لگے کہ ہم نے اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کو فول بنا دیا یعنی بیوقوف بنا دیا۔ وہی وہ 1 اپریل تھا جو سب سے پہلے تمہیں ڈبو کر کے بیوقوف بنایا گیا تھا مسلمانوں، لیکن آج تم اپنی بیوقوفی اور کم عقلی کا اس قدر ثبوت دے رہے ہو کہ جس تاریخ کو تمہیں تباہ کیا گیا تھا، برباد کیا گیا تھا، اس ملک سے نکالا گیا تھا، آج اس کو تم بڑی خوشی سے منا رہے ہو، اس تہذیب کو اپنے گلے میں تعویذ بنا کر ٹانگے ہوئے ہو۔ اس تاریخ کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ بیوقوف بنانے کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ تمہاری قتل و غارت گری کی تاریخ ہے۔ لہذا سمجھ جاؤ اور ان تمام تہذیبوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دو اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے فخر محسوس کرو، اور اپنی زندگی کو اسلام کے قوانین سے اس قدر مزین کر دو کہ غیروں کی تہذیب اور غیروں کی ثقافت کا تم پر کوئی اثر دکھائی نہ دے۔ اللہ اکبر اللہ